دليلا وعينا حتى تسكنه. الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. لوگ کہتے ہیں شراب کیا ہے، لوگ کہتے ہیں جوا کیا ہے. ان کو بتا دو اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ. اسم گناہ کبیر بڑا، قرآن کہہ رہا ہے بڑا. ایک دوسری آیت انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. شراب اور جوا رجس ہے جس سے آیے تطہیر میں تمام مومنین کو آگاہ کیا گیا. اہل بیت بھی رجس سے دور ہے، اہل بیت کا ماننے والا بھی رجس سے دور ہے. اور قرآن نے اس کا نام لے کے کہا رجس. ایک اس کا نام لے کے کہا رجس ہے، گانے بجانے کا نام لے کے کہا. اہل بیت رجس سے دور ہے، اہل بیت کے ماننے والے کے گھر میں رجس ہے. اور گانا میں نے کیوں کہا کہ ایک بار کسی نے پوچھا تھا، یہ حدیث پڑھ لیجئے گا دست غیب شیرازی کی گناہان کبیرہ میں گانے کے چیپٹر میں. حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ ذرا حدیث اسٹرانگ. یا رسول اللہ آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائیں؟ اس نے اس بدتمیزی سے نہیں پوچھا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو ذرا انداز بدتمیزی. کہا میں دو کاموں کے لیے آیا، بت پرستی کا خاتمہ کرنے اور گانے کا خاتمہ کرنے. دیکھیں بت پرستی کہاں اور گانا کہاں. حدیث میں رسول نے اپنے مقصد بعثت کو یہ بتایا. پوری ایک مجلس اس کے اوپر ہے میری، لیکن آج تو مجلس چھوڑیں، 2 منٹ بھی بیان کرنے کا وقت نہیں. لیکن قرآن کی آیت میں آیا کہ یہ گانا بجانا رجس ہے، مومن کے گھر میں ہے. عجیب بات، ایک طرف اہل بیت کو بھی اپنے گھر میں بلا رہا ہے جو ہر رجس سے دور، دوسری طرف ان کے استقبال کے لیے رجس بھی اپنے گھر میں رکھ رہا ہے. کہاں؟ شادی میں. شادی میں حدیث کسا بھی ہوگی، اہل بیت آئیں گے. شادی میں گانا بجانا بھی ہوگا، رجس بھی آئے گا. اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. اہل بیت کے لیے کتنی اذیت ہے جس رجس سے اللہ نے ہمیں خلقت سے وقت سے دور کیا. ہمارا دشمن رجس نہ لا سکا، ہمارا چاہنے والا رجس لا رہا. لیکن کیوں؟ لا علمی میں. مومن جان بوجھ کے تو یہ غلطی نہیں کر رہا ہے نا، لا علمی میں. وہی بات ہوئی، پیغمبر نے کہا وہ گروہ بہترین کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو میرا مقصد بعثت ہے. اس سے وہ غلطیاں ہوں گی جو یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے. کوئی مومن جو کہے کہ میں اہل بیت کو رجس میں لے جاتا ہوں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ گانے کو قرآن نے رجس کہا. لا علمی. یہ مسئلہ یہاں پہ بن رہا. تو خیر آیت چل رہی تھی جوئے کو بھی رجس من عمل الشیطان. کہا یہ رجس ہے اور شیطان کا عمل. لیکن قابل توجہ بات یہ کہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ بیان ہو رہی ہیں دونوں ایک جیسی ہوں گی نا، شراب اور میسر، جوا. اور پھر تیسری آیت کہا کہ شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ بالخمر والمیسر، وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پیغمبر نے محبت پیدا کی، یہیں سے مجلس شروع ہوئی تھی نا. آیت وہی تلاوت کی تھی، پیغمبر نے محبت پیدا کی. اور سورہ مائدہ کی آیت 160 میں قرآن کہہ رہا ہے شیطان ان یوقع بینکم العداوہ. اتنی آسان عربی ہے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان عداوت و دشمنی پیدا کرے. پیغمبر محبت پیدا کرنے آئے ہیں، شیطان دشمنی پیدا کرنے آیا. قرآن کہہ رہا ہے مگر یہ دشمنی کیسے پیدا کرے گا؟ بالخمر والمیسر، کبھی شراب کے ذریعے کبھی جوئے کے ذریعے. یعنی یہ جوا وہ چیز ہے جو پورے مقصد رسالت کو ختم کر رہا. مقصد رسالت محبت اور جوا ہے عداوت. اور پھر کہا وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور جوے کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا. زیادہ تر جہاں اسنوکر ہوتا ہے وہاں کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے. خالی یہ گناہ اسنوکر کا نہیں، اس کے بعد ماحول، میوزک چل رہی ہے، نامحرم لڑکے ایک ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں. یہ موضوع ذرا سا آج کے مجمع کے لیے مناسب نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 2 دن سے کیا ہنگامہ چل رہا. لیکن یہ اشارت کہ یہ قرآن نے بتایا. اور یہیں پہ وہ حدیث آئی کہ اب اس کے ذریعے سے اگر پیسہ ملتا ہے، آپ لوگوں کو پیسہ ملتا نہیں، آپ کو دینا پڑتی ہے فیس. لیکن اب وہ بات ہو رہی ہے جوئے کی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہماری قوم میں کتنے لوگ اس خرابی میں مبتلا ہیں. حتیٰ یہ جملہ کہہ دوں ممبر کے خلاف تو نہیں، حتیٰ لوگوں نے اپنی بیویاں اور بچیاں تک جوئے کے اندر ہاری ہیں اور دے دی. اور یہ بات ہو رہی ہے 500 سال پرانی نہیں، 5 مہینے پرانی جو کیس میرے پاس آیا تھا. خیر تو اب ادھر نہیں جاتا.
اسی لیے بار بار کہا گیا دین کا علم سیکھو ورنہ تم لا علمی کے اندر وہ گناہ کرو گے جس سے زیادہ تکلیف والا کوئی عمل نہیں ہے اہل بیت کو